تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے موقع دیا کہ برکت والے اوقات میں شاید پھر مسلمان پھر توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینہ شہر مبارکن، یہ مہینہ جو آنے والا ہے یا رمضان، بڑا شہر مبارکن، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ دروازے گو تمہیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہ آئیں، لیکن پیغمبر کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ کس روحانی پیرائے میں کھلتے ہیں، کس طرح اس کا روحانی اثر پھیلتا ہے، یہ اللہ جانے، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اتاکم رمضان ہو، رمضان کا مہینہ آیا اور یہ مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو جب کوئی مرے اور اس کا انجام جہنم ہونا ہو تو وہ اس کے مرتے ہی جہنم میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، لیکن رمضان میں وہ مرنے والا بھی جو ہے اس کو رمضان کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، اس میں کسی کا داخلہ نہیں ہوگا، اور جو اس لائق بھی ہے وہ اپنی سزا کو پہنچے گا اس کے بعد۔ تو رمضان کی کتنی برکت ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بالکل بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ان دنوں دن اتنے لمبے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا لوگوں کو بڑا دوبر نظر آتا ہے، لیکن یہ صرف ایک خیال ہی خیال ہے۔ انسان اپنی بزی لائف میں اور مصروف زندگی میں اس طرح گزر جاتا ہے کہ دن ختم ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پہلے ہی انسان گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ جس نے یہ عبادت فرض کی ہے وہ اس کے لیے حوصلہ بھی دے گا، جس نے یہ عبادت فرض کی ہے وہ اس کے لیے قوت بھی دے گا۔ ارادہ کرنا بندے کا کام ہے، رحمت کے دروازے خدا نے کھول ہی دیے۔ تو کچھ مذہب میں، دین میں، عقیدے میں کچھ اعتقاد بھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس کو حق سمجھتے ہوئے انسان ارادہ کرے کہ اے اللہ، میں نے ارادہ کیا کہ آنے والے رمضان کو میں پاؤں گا، میں نے ارادہ کیا۔ ارادہ کرنا میرا کام اور پورا کرنا تیرا کام۔